الله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بچوں، میرے عزیزوں، صرف اس کاغذ کے پرزے کو زندگی کی منزل نہ سمجھو، اپنی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ اللہ کو پاتے ہوئے آپ بادشاہ بن جائیں، آپ وزیر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں، آپ سائنسدان بن جائیں، آپ فزکس کے ماہر بن جائیں، کیمسٹری کے ماہر بن جائیں، آپ بڑے تاجر بن جائیں، ریڑھی چلانے والے بن جائیں، آپ کو منزل مل چکی ہے، آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر جو کچھ بھی پایا ہے آپ ہارے ہوئے ہیں، میں ہارا ہوا۔ اللہ کو پانا کامیابی ہے۔ یہی فلسفہ ہے ساری کربلاؤں کا کہ اللہ کے لیے سولی پہ چڑھا جا سکتا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، نسل کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور سب سے پاک نسل اہل البیت آل الرسول چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کو پانا کامیابی ہے اور اللہ کو کھو دینا ناکامی ہے۔ اور یزید اور اس کے پیچھے چلنے والے اعلان کر رہے ہیں تخت کو پا لینا کامیابی ہے اور تخت کو کھو دینا ناکامی ہے۔ اور پھر اللہ ایک دن فیصلہ کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر آج مجرم الگ ہو جاؤ اور میرے الگ ہو جاؤ۔ آج پتہ چلے گا کہ تخت پر کون ہے اور تختے پر کون ہے۔ یہ ایک محنت ہے جو میرے عزیزو تبلیغ میں سیکھی جا رہی، سکھائی جا رہی۔ آپ اپنی چھٹیوں کا وقت کچھ تبلیغ میں دیا کرو، کچھ وقت قرآن کو دو، کچھ وقت سیرت کو دو۔ نماز نہ کسی حال میں نہ چھوڑو۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی جب آپ تشریف لائے نا دنیا میں، تو دائی نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا، ماں کے پہلو میں، تو چھوٹا سا بچہ، تو آپ نے کروٹ بدلی اور فل سجدے میں سر پورا گھٹنے اٹھا لیے، ہاتھ ایسے رکھے، لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، چھاتی یوں تان کے اس ہاتھ پہ سہارا لیا اور سیدھے ہاتھ کو اٹھا کر شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا تو سارے عالم میں روشنی پھیل گئی اور نور پھیل گیا۔ پھر آپ گرے اور وہ چھوٹا بچہ آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آیا ہوں، میں نماز لے کر آیا ہوں۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ساری امتوں کو 2 نمازیں ملی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ختم۔ ہمیں 5 ملی، اور عجب کہانی ہے، 5 نہیں ملی، 50 ملی۔ جب معراج پہ اللہ سے ملاقات ہوئی 50۔ اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ نے سوال ہی نہیں اٹھایا یا اللہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال تو اٹھتا تھا نا، یا اللہ 50 تو آپ دے رہے ہیں، پڑھیں گے کیسے؟ رضا برقضا، ٹھیک ہے یا اللہ حاضر، 50 لے کے چل پڑے۔ اللہ نے 5 دینی تھی، 50 سے کیوں شروع کیا؟ نماز کی صرف اہمیت بٹھانے کی، دینی 5 ہی تھی، 50 اہمیت، قیمت۔ اچھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اس لیے میں یہ واضح کرتا ہوں، صرف میرا خیال ہے، خیال کہ لگتا ہے چھٹے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی اشارہ کیا ہوگا کہ میرے نبی تو 50 لے کر جا رہے ہیں، انہیں واپس بھیجو، میں نے تھوڑی دینی ہے، 50 نہیں دینی۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، جب آپ معراج پر گئے تو پہلے آسمان پہ ملے آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام،
چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جو کائنات کی باؤنڈری ہے، بارڈر، وہاں جبریل نے بھی ہاتھ جوڑے، جی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ اس سے بھی اوپر گئے، پھر عرش کے اوپر گئے، پھر نور کے پردے ہٹے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرے بچوں مجھے بتاؤ، جس ہستی کی پرواز اللہ تک ہو تم اسے آئیڈیل نہ بناؤ، اور یہ چور اچکوں کو آئیڈیل بناتے پھرو تو تم سے مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ کسے آئیڈیل بنانا تھا؟ کسے بنائے پھرتے ہیں؟ کوئی ہے جس کی پرواز اللہ تک ہو؟ موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی نے ایک تجلی دیکھی تھی، وہ بھی پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہ یا اللہ آئندہ سوال نہیں کروں گا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ پردے بھی ہٹ گئے، اللہ بھی سامنے، حبیب اللہ بھی سامنے، باتیں ہو رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا رب میری بندگی تیرے لیے، میرا بول تیرے لیے، میرا جینا، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، اور اوپر سے جواب آ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ پھر آپ سلام کے جواب میں اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں، قربان جائیں جنہوں نے وہاں بھی آپ کو نہ بلایا، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام پہنچ۔ آئیڈیل تو یہ تھے، ہم نے کنہیں آئیڈیل بنا لیا۔ 50 نمازیں ملی، آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی؟ تو 50 نمازیں، توبہ توبہ کہیں پڑھنی ہے جو واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے نہ کہیں کہا ہو، مجھے نہیں پتا، اس لیے میں پہلے کہہ دیتا ہوں، میں نے پڑھا کہیں نہیں، ایسے میرے دل کا خیال ہے، خیر واپس، یا اللہ کچھ کم ہو جائے تو اللہ کٹ شارٹ کر کے سیدھی 45 اڑا کے آپ کا سفر ختم کرتے۔ اللہ نے کہا اچھا 5 واپس، پھر 45 لے کے چل پڑے، پھر اشارہ ہوا ہوگا شاید، موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے تھے، جی کا 45 کا توبہ توبہ کہہ پڑھنی، واپس جاؤ، پھر 5، پھر واپس، اب کتنی؟ 40، کوئی نہیں، واپس واپس، پھر آئے کتنی؟ 35، یا رسول اللہ کوئی نہیں پڑے گا، چلیے مہربانی کیجئے واپس جائیے، پھر آئے کتنی؟ 30، پھر واپس 25، پھر واپس 20، پھر واپس 15، پھر واپس 10، یہ اللہ 5 کیوں گھٹا رہا ہے؟ پہلے 5 کرتا یا پھر بعد میں 45 اڑاتا؟ میرے عزیزو صرف نماز کی عظمت بتانے کی، آپ کی پیپر میں تیاری نہیں ہوتی تو آپ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، نماز چھوٹ جائے کبھی پریشانی آئی کہ ہائے میری نماز گئی۔ امام حسین نے تو کربلا میں نماز نہ چھوڑی، آپ گپے مارتے ہوئے چھوڑ دیتے ہو۔ 5 رہ گئی، 9 دفعہ گئے، 9 5 45، 5 رہ گئی، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، جی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ 5، کہ کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی، چونکہ 5 کٹ رہی ہیں، اگر میں اب گیا تو یہ 5 بھی چلا گیا تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ میں تو نہیں جاتا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ کوئی نہ پڑھی، ہمیں 5 نمازیں دی۔ پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح تھی، ہماری نماز میں تلاوت ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ کو قرآن سے مس ہو، تھوڑا سا صرف آپ ترجمہ ہی روز پڑھیں نا تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ہم نے تو سارا قرآن اللہ کو واپس کر کے صرف قل هو اللہ کا ٹھیکہ لے لیا، باقی تو رکھ، میں قل هو اللہ پڑھ دوں 4 رکعتاں، 4 رکعتاں قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ، اور 4 سورتیں تو یاد کرو کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھ سکو، نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، حرم میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کے بعد جوتا ایسے رکھا، اللہ اکبر، نماز شروع کر۔ عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے ہوئے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے تلاوت شروع کی، تو ان کو تجسس ہوا کہ دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں،
تو جون تلاوت چلی، جون چلی، جا کے والناس پہ رکوع کیا، پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ تو چلو ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے، تو 4-10 صورتیں آخری تو یاد کرو، کہ آپ قرآن ان کا ترجمہ یاد کرو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، سن لو، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت علی کی نماز کیسی تھی؟ لڑائی میں تیر لگا، تیر پھنس گیا، نکالیں تو شدید درد ہو۔ تو زمانے میں یہ ایسا سسٹم تھا نا بھائی، وہ کیا اسے کہیں ٹیکا لگا لو پھر تیر نکالو، ایسا تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا جی چھوڑ دو، دیکھ لیں گے۔ وہ نماز کا وقت، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہ تیر نکالا، جس تیر کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ان کو درد ہوتا تھا، انہوں نے کھینچ کے نکالا، اور ان کے وجود میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ سلام پھیر کر کہنے لگے تیر نکالنے آئے تھے؟ کہ ہاں جی۔ کہا تو کیا نکال لیا؟ کہ مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی کب نکالا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، ان کے یہاں نا گینگرین ہو گئی، گینگرین پھر کاٹنی پڑتی ہے، تو ان کا حضرت یہ کاٹنی پڑے گی آپ کی، یہاں سے پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ ساری ٹانگ میں پھیل جائے گا، تو آپ کوئی نشہ پی لیں تو ہم کاٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم جو کرنا کر رہے نا، تو نماز کی نیت باندھ کے نا ایسے بیٹھ گئے اور پاؤں ایسے کر دیا ایسے، تو انہوں نے یہاں سے پاؤں کاٹا، پٹی کی، اور ان کا جسم ایسے نہیں ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے کاٹ لیا؟ کہا جی، کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ کہا دکھاؤ تو صحیح، تو دکھایا، تو اس کو لے کر نہ یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی یا اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں تیری نافرمانی میں ایسے بھی نہیں اٹھا، ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا۔ انسانیت میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ سجدہ ہے، جس سے کربلا میں بھی نہیں چھوڑا گیا، اور ظلم و ستم کی آخری تاریخ تھی اور مظلومیت کی آخری داستان تھی، اور نماز نہیں چھوڑی گئی۔ اور دوسری بنیاد روزہ ہے، تھوڑا سا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نوجوان میرے لیے گرمی برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جس اللہ نے ہمیں سارا سال کھلایا کہ بس ایک مہینہ میرے لیے بھوک برداشت کر، پیاس برداشت کر، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ کا روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اللہ ملے گا، اللہ۔ ہارون کی باندھی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو ہارون اس پہ بہت مرتا تھا۔ باقی لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بادشاہ بھی عجیب ہے، اتنی باندیاں خوبصورت، اتنی بیویاں، اور ایک ایسی سانولی سی لڑکی پہ مرتا ہے۔ ایک دن دربار تھا تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، تو کوئی بھاگ کے ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، تو وہ خالصہ کھڑی رہی۔ ہارون نے کہا تو نہیں کہیں چلی؟ میں پہلے گارنٹی لینا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ جس پہ ہاتھ رکھوں گی مجھے ملے گی؟ کہاں ضرور، وعدہ ہے۔ تو اس نے آ کے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیا، کہا تو میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے۔ تو ہارون نے یہ میسج دیا کہ میں اس کی شکل کی وجہ سے